ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الہی مطلع انوار رحمت ساز جانم را الہی مطلع انوار رحمت ساز جانم را کلید مخزن انوار دل گرداں زبانم را معزز سامعین اور گرامی قدر علماء کرام، مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کٹوار کے اندر یعنی انبار میں غلے کے انبار میں غلہ ڈالا اور وہ غلہ ڈالا ہوا تھا، انبار بھر چکا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد مطلب یہ دن گزرا تو انبار اوپر سے کافی کم ہو گیا تھا۔ اس نے اور ڈالا، خیال یہ کیا کہ پہلے غلے نے اپنا ٹھکانہ پکڑا نہیں تھا، اب ٹھکانہ پکڑ لیا ہے تو غلہ نیچے ہو گیا۔ دوبارہ غلہ ڈال دیا بھر کر، پھر اس کے بعد 2 دن گزرنے کے بعد دیکھ لیا، معائنہ کر لیا، وہ غلہ پھر کم ہو گیا تھا۔ اس کو شک پڑ گیا کہ اس غلے کو نکالنے والا کوئی موجود ہے، ورنہ پہلی مرتبہ انبار بھر گیا تھا، ہم سمجھے کہ غلہ جگہ پہ لگا نہیں ہے تو دوبارہ ڈال دیا، پھر بھر گیا، اب یہ پھر کمی جو آئی ہے کوئی نقصان ہے۔ اس نقصان کو تلاش کرنے کے لیے وہ ارد گرد دائیں بائیں گھوم گیا، پتہ چلا ایک چھوٹا سا سوراخ ہے اور اس سوراخ میں سے غلہ نکلتا ہے، اور وہ سوراخ کیا ہے کسی چوہے نے، تو وہ چوہا باقی چوہوں پر خیرات بھی کر رہا ہے، کھلاتا بھی ہے، کھا بھی رہا ہے۔ اس نے پھر چوہوں کے خلاف کام کر لیا اور وہ سوراخ بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد غلہ رکھ دیا تو غلہ سنبھالا گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ دل اور دماغ، یہ دونوں چیزیں، یہ وحی خداوندی کے لیے بطور انبار کے ہیں، کٹوار کی طرح ہیں، لیکن اس کٹوار کو ہم بھر لیتے ہیں تو وہ کچھ وقت کے بعد خالی ہو جاتا ہے، پھر بھرتے ہیں تو خالی ہو جاتا ہے، پھر بھرتے ہیں تو خالی ہو جاتا ہے۔ وہ انبار والا بڑا ہوشیار تھا کہ اس نے تیسرے مرتبہ چور کو پکڑ لیا اور غلہ نکلنے کا راستہ معلوم کر دیا۔ ہماری ہوشیاری بہت کم ہے کہ ہم اس چوہے کو بھی نہ پکڑ سکے، اور جو راستہ کھلا تھا اور غلہ نکل رہا تھا اس راستے کو بھی بند نہ کر سکے، اور 60 70 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، ہم اس چوہے کو نہ پکڑ سکے اور اس سوراخ کو بند نہ کر سکے۔ وہ سوراخ ہے اور چوہا ہے شیطان اور نفس، یہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، تو جتنا ہم ڈالتے ہیں یہ کم وقت آ کر اتنا ہی نکال رہا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے علاج اس چوہے کا کرنا چاہیے، اس سوراخ کو بند کرنا چاہیے
جب تک ہم بند نہیں کریں گے اس سوراخ کو اور اس چوہے کو پکڑ کر پابند نہیں کریں گے، ماریں گے نہیں، اس وقت تک ہمارا یہ غلہ روحانی بچے گا نہیں، اور ہمارے اس دماغ کے اندر قرآن اور حدیث، وعظ و نصیحت، یہ چیزیں بچیں گی نہیں۔ یہ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہم سارے اپنے مجمع کے اندر پہلے تو وہ راستے بند کر دیں جن راستوں سے نصیحتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ بعد میں جب ہم یہ نصیحتیں سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ نصیحت ہم سمجھ بھی جائیں گے، اور سمجھنے کے بعد عمل بھی کر لیں گے، اور عمل کے موقع پر یہ نصیحت یاد بھی رہے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر 2 فائدے ہیں۔ جس واقعے کو میں نے جس مسئلے کے سمجھانے کے لیے لکھا ہے، اگر آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو آپ کو 2 فائدے ہو جائیں گے، ایک واقعہ بھی آپ کو یاد آ جائے گا اور ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اگر آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو ایک فائدہ پھر بھی ہو جائے گا کہ ایک واقعہ تو یاد رہے گا، اور کسی نہ کسی وقت اس واقعے سے آپ نتیجہ نکال لو گے، فائدہ مل جائے گا۔ میرے محترم دوستو، سامعین کرام، بہت کچھ ادھر ادھر کے مجالس میں ہم نے کر لیا۔ میں اکثر عورتوں کے مجمع میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھو تم عورتیں، ہمارے اس مجمع کو، تمہاری شرکت اس سے پہلے ہوئی ہے غمی کے مجلسوں میں۔ غمی کی مجلسوں میں ساری عورتیں کچھ روتی ہیں زیادہ تر اور کچھ تماشا کرتی ہیں، تو ظاہر بات ہے وہاں شور ہوتا ہے۔ یا تمہاری شرکت ہو چکی ہے شادیوں کے مجالس میں، اور شادیوں کے مجالس کے اندر ساری عورتیں بولتی ہیں، سنتی کوئی بھی نہیں ہے، شور شرابہ ہوتا ہے۔ 2 قسم کے مجمع ہیں زنانہ کے۔ ہمارے مردوں کے مجالس اور بھی ہو گئے، وہ 2 بھی ہیں کہ ہم وہاں بھی یہ 2 مجلسوں میں بولتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہماری اور مجلسیں بھی ہوتی ہیں، وہ سیاسی مجالس ہوتی ہیں، ہوٹل کے مجالس ہوتی ہیں، فنکشن ہوتے ہیں مختلف قسم کے، تو وہاں پر بھی سارے مرد بولتے ہیں، سنتا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا یہ مجمع ایسا نہیں ہے جی، یہ نہ شادی کی مجلس ہے کہ سارے بولیں، نہ غمی کی مجلس ہے کہ سارے بولیں، اور نہ عام سیاسی مجلس ہے کہ سارے بولیں، فنکشن کی مجلس بھی نہیں ہے کہ سارے بولیں۔ یہاں ایک کا بولنا بھی سب کا رخ موڑ دیتا ہے، ایک کا بولنا بھی اتنا ضرر دیتا ہے کہ وہ سارے مجمع کا رخ اپنی طرف موڑ دیتا ہے، اور مقصدی بات بولنے والے آدمی کی بات ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اب میں پہلے عرض کر دیتا ہوں، یہ ٹیلی فون سارے بند کر دیں جی، پورے مجمع میں ٹیلی فون بند رکھیں، موبائل بند رکھیں، فتنہ کبریٰ ہے، بند رکھیں۔ نماز کے بعد تسبیحات سے محروم کر دیا، سفر کی دعاؤں سے محروم کر دیا، اور صبح کی دعاؤں سے محروم کر دیا، شام کی دعاؤں سے محروم کر دیا، مختلف مواقع کی مختلف دعاؤں سے محروم کر دیا۔ بس جیب میں ڈالا، کسی اور کام سے فارغ ہوئے، فوراً نکالا اور کھولا، اور بات جی سنو جی، یہ کرو جی، وہ کرو، یہ کام بند کر دے جی۔ شاید اس مجمع کی تقدس کا خیال نہ رکھا جائے اور اس کی گستاخی میں آ جائے، اور گستاخی کی وجہ سے پھر بندے کو نقصان زیادہ ہو جاتا ہے فائدے سے۔ فائدہ اتنا نہیں ملے گا جتنا نقصان زیادہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کر دی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کے سنو اس کو۔ ایک ہے سماع کہ راستے گزرتے گزرتے سنو، بغیر ارادے کے سنو، اور ایک ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ایسے کان لگا کے سنو۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے گنج میں تھے، وہ جب بیان سنتے تھے میں نے اکثر دیکھا ہے ان کو کہ وہ ایسے کان کے ساتھ ہاتھ لگا لیتے اور اس طرح کانوں کی توجہ بات کی طرف کر لیتے اور اپنے منہ کو دوسرے رخ پہ موڑ لیتے کہ میں بات پوری سن سکوں اور پورا متوجہ ہو کر بات سن لوں۔ بھائی وہ تھے فاضل دیوبند، اس کے پاس علم کی کمی نہیں ہے اور نہ تھی، وہ بخاری شریف پڑھاتے تھے، اس کے پاس علم کی کمی نہیں تھی،
وہ عوام سے علم لینے کے محتاج نہیں تھے، وہ کتاب سے علم لے رہے تھے، اصل علم وہی ہے، لیکن اتنی توجہ اور اتنا احتیاط کیا کرتے تھے کہ اس مجمع کی برکت سے مجھے محرومی نہ ہو جائے، اس کا تقدس بحال ہو جائے، اس مجمع کی گستاخی نہ ہو جائے۔ یہ غمی کی مجلس نہیں، یہ شادی کی مجلس نہیں، یہ عام سیاسی مجلس نہیں۔ عام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خاص سیاسی مجلس وہ بھی دین ہے، عام سیاسی مجلس جس میں مقصد دنیا ہے وہ خالص دنیا ہے، اس کا تو تذکرہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، تو اس کا خیال رکھا جائے، پورے متوجہ ہو کے سنیں گے۔ دیکھیے بات یاد رکھ لیں، جھولی بچھا کر بندہ بیٹھتا ہے تو کوئی گرانے والا اور ڈالنے والا ڈالے گا تو ضائع نہیں ہوگا، جھولی بچھی نہیں ہوگی تو ڈالنے والا ڈالے گا، چیز ضائع ہو جائے گی۔ ہم اپنی روحانیت کے اعتبار سے اپنی جھولی کو بچھا دیں، یہ جھولی نہ صحیح، وہ دل اور دماغ والی جھولی ہم بچھا دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کا رحم، اللہ کی مہربانی، جس کے ہم سب محتاج ہیں، کھانے سے زیادہ محتاج، کپڑے سے زیادہ محتاج، اور رہائش سے زیادہ محتاج، سہولت سے زیادہ محتاج، ضرورت سے زیادہ محتاج، وہ سب سے پہلے ہمارا مقصد ہے، اس کو مقصد سمجھ کر کام کر لیں۔ علاوہ ساری چیزیں ضرورت ہے، کبھی ہوں گی کبھی نہیں ہوں گی۔ اس مقصد اور ضرورت کو واضح کرنے کے لیے ایک آدمی نے بہت اچھی مثال دی ہے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، شاید وہ آدمی میں ہی ہوں، کہ راستے میں جاتے جاتے آپ گاڑی میں سوار ہو کے چلے جاتے ہیں تو سامنے آپ کی نظر ہوتی ہے مقصودی، سڑک کو دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی دائیں طرف کے شیشے میں دیکھتے ہیں، کبھی کبھی بائیں طرف کے شیشے میں دیکھتے ہیں، اور کبھی سامنے اوپر والا شیشہ ہے اس میں دیکھتے ہیں، کبھی کبھی دیکھتے ہیں۔ اگر ساری نظر دائیں بائیں شیشے پہ ہو جائے اور اوپر والے شیشے پہ ہو جائے، گاڑی بھی ضائع، مسافر بھی ضائع، ڈرائیور بھی ضائع، اگلے کسی کے ساتھ لگا دی، اس کو بھی ضائع کر دیا، اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ لیکن اگر کوئی سامنے کے شیشے میں مستقل نظر رکھتا ہو، معمولی توجہ دائیں بائیں کر لے کہ پیچھے کوئی آنے والا مجھ سے راستہ تو نہیں مانگ رہا، یا پیچھے کوئی گاڑی کا بریک فیل والا تو کوئی نہیں ہے کہ جس کا بریک فیل ہو چکا ہو اور وہ میری گاڑی پہ چڑھ دوڑے، ایسا تو کوئی نہیں۔ اس بات کو دیکھنے کے لیے وہ کبھی کبھی نظر مارتا ہے۔ بھائیو، ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمارا مقصد ہے اللہ کی ذات، ہمارا مقصد ہے اللہ کا رسم و راہ، ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار، اس کے اوپر عمل کرنا، سمجھنا، جاننا، یہ مقصد ہے، صرف شرکت نہیں، یہ مقصد ہے ہمارا۔ اور باقی چیزوں کو کبھی کبھی دیکھنا پڑتا ہے، وہ بھی ضرورت ہے، اگر اس سے ہم واقف نہ ہو تو شاید ہمیں اس طرف سے حادثہ ہو جائے، یا بائیں طرف سے یا دائیں طرف سے حادثہ ہو جائے، اسے بھی دیکھنا پڑتا ہے، لیکن کبھی کبھی مقصودی نظر ہماری اگلی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو مقصودی نظر بتائی ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہاں ان کی ساری زندگی میں مقصودی نظر تھی۔ نماز پڑھا کرتے تھے تو نماز کے اندر یہ پتہ نہیں چلتا تھا، قرآن قدیم زمانے میں کسی آدمی سے اگر میدان جہاد میں زخمی ہو چکا ہے اور وہ زخمی آدمی ہے، اس میں تیر پھنسا ہوا ہے، اس تیر کو نکالتے ہیں تو تیر جب گھستا ہے اتنا زخم نہیں کرتا، جب وہ نکالا جاتا ہے تو وہ سخت زخم کرتا ہے، اور اس میں بہت بڑا درد دکھ ہوتا ہے، اور بے ہوش کرنے کی دوائیاں پرانے زمانے میں نہیں تھی، اسی آدمی سے نکالا کرتے تھے۔ لیکن جن کی نظر مقصودی تھی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم اگر ویسے یہ نکالو گے تو میری توجہ ادھر ہوگی اور تیر پر ہوگی، زخم پہ ہوگی تو مجھے درد کا احساس ہوگا، ایسا کر لو کہ میرا یہ تیر ہے یہ نماز میں مجھ سے نکال دو، تاکہ مجھے اللہ کی طرف توجہ ہوگی، وہاں سے دلاسا ملے گا تو مجھے درد کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ ہے نماز مقصودی لوگوں کی۔ بالفاظ دیگر ہماری عبادتیں ہیں، ہم یوں سمجھے مذہبی لوفروں کی نمازیں۔ میں تحقیر کے طور پہ نہیں کر رہا ہوں، فکر کے طور پر کر رہا ہوں کہ ہماری نمازیں
یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مذہبی لوفر کی نماز ہے، وہ نمازیں، وہ عبادتیں، اس پر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے اس خطرناک زمانے میں۔ لیکن بھائی مراد اور مقصد وہ نماز ہے، مراد اور مقصد وہ نماز ہے۔ کئی ساتھی نماز کے اندر بیچ میں اپنے موبائل میں گھنٹی آ گئی اور یہ بجا رہا ہو، دبا دب دبا دب دبا دب، کبھی کبھی عمل کثیر تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پہلے خاموش کر کے بند کر کے نماز میں کھڑے ہوں، دبا دب، پھر فون بھی اگر کسی کا آئے گا تو خاموش پہ رکھا ہوا وائبریشن بھی پریشان کر دیتا ہے، نماز میں توجہ ہٹ جاتی ہے، پھر نماز نہیں رہتی، یہ ایک روٹین اور عادت بن جاتی ہے۔ روٹین اور عادت اور اصل حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو چیز حقیقت پہ ملا کرتی ہے وہ روٹین پر نہیں ملا کرتی۔ یہ مقصد والی نگاہ ہے، ہم سب مقصد والی نگاہ پیدا کر دیں، اور مقصد والی نگاہ اولو الالباب کی ہوتی ہے۔ اس کو قرآن مجید نے سراہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان اور زمین، 7 آسمان 7 زمین، ان کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے عدل بدل کرنے میں، یہ رات کے بعد دن ہے، دن کے بعد رات ہے، اور کبھی رات لمبی دن چھوٹا، کبھی دن لمبا رات چھوٹی۔ اور رات دن صرف اندھیرے سویرے کا نام نہیں ہے صاحب، کبھی دن میں بھی اندھیرا ہو جائے گا، کبھی رات میں بھی بتیوں سے سویرا ہو جائے گا، یہ بات نہیں، بلکہ رات ایک مزاج کا نام ہے اور دن ایک مزاج کا نام ہے۔ رات کا یہ مزاج ہے کہ ہر آدمی جا کر سو جائے گا اور خود بخود اسے نیند آئے گی، اور دن کا یہ مزاج ہے کہ سارے بیدار ہوں گے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا ہے کہ تم سارے چھپ جاؤ۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو تمہارے لیے معاش، زندگی گزارنے کے لیے اسباب کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اسباب زندگی کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے رات دن پیدا کر دیا ہے۔ خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، بڑی عبرتیں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے عبرتیں ہیں، لوثروں کے لیے عبرت نہیں ہے۔ وہ عقل کا وہ خالص حصہ اس کا رکھنے والے آدمی کے لیے اس میں بہت بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو فالتو چیزیں نہیں رکھتا، اپنے عقل میں کام کی چیزیں رکھ لیتا ہے، فالتو میں اپنی دماغ کو ضائع نہیں کر رہا۔ یہ لڑکے سوچیں، یہ جوان سوچیں، یہ اولو الالباب سے نکل رہے ہیں۔ عقل کے نام سے ایک چیز ان میں موجود ہے، لیکن اولو الالباب سے نکل رہے ہیں، اور نکلتے نکلتے میں آپ سے کہہ دیتا ہوں ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ دنیا کا پجاری اور غلام یہ بات نہیں جانے گا 2 + 2 4 ہے یا 2 + 2 3 ہے، یہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک صاحب نے کہا تھا کہ سال میں 12 موسم ہیں، تو ظاہر بات ہے سال میں 12 موسم ہے، یہ تو دماغ نہیں ہے نا، اولو الالباب میں سے نہیں ہے۔ وہ عقل بھی اتنی گر گئی کہ حیوان کو پتہ ہے کہ سال میں 4 موسم ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ سال میں 12 موسم ہے۔ وہ ایک آدمی دوسرا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ فلانا افریدی کا نام لیے، شاید افریدی یا کوئی اور ہے، افریدی صاحب میرے پاس ہفتے میں 10 دن حاضری دیتا ہے۔ تعجب کی بات ہے، اگر یہ کوئی بندر سامنے ہوتا وہ بھی ہنسنے لگ جاتا، لالا میں تجھ سے اچھا ہوں، ہفتے میں 7 دن ہے، تیرے ہفتے میں 10 دن ہو گیا۔ عجیب تماشا ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر بے وقوفوں کی جماعت مسلط ہے۔ مقصدی زندگی آخرت کو بنا دیا جائے، اللہ کی ذات کو بنا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین دماغ سے کمزوریاں نکالتے ہیں اور دماغ میں پختگی پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جب اللہ کی صفات سمجھنے کوئی لگ جائے، اللہ کے احکام سمجھنے لگ جائے، اللہ اس کے عقل سے فالتو چیزوں کو ہٹا دیتا ہے۔ اولو الالباب، آگے کہہ دیا الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں اللہ کو یاد رکھنے کا، کرنے کا 2 معنی ہیں۔
ایک معنی تو یاد کرنے کا یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں بر وقت پڑھتے ہیں، یذکرون اللہ قیاما، کھڑے کھڑے نماز پڑھتے ہیں، وقعودا، اور بیٹھ کی بھی نماز پڑھتے ہیں، اگر بوڑھا ہے یا بھاری ہے اور کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا، یا بیمار ہے، بوڑھا بھاری بیمار، کتنے ہو؟ 3 قسم کے، بوڑھا بھاری بیمار، 3 بائیں آگے با، یہ پھر بیٹھ کے نماز ادا کر دیا، کرسی پر یا بغیر کرسی کے زمین پر۔ وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اور زیادہ بیمار ہو گیا خطرناک قسم کا، یا اور زیادہ بھاری ہو گیا کہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، اس قسم کے لوگ میں نے کافی دیکھے ہیں جو بیٹھ بھی نہیں سکتے اور بیمار بھی نہیں ہے، لیکن ان کے جسم کے اندر وہ اللہ تعالیٰ لچک ختم کر دیتے ہیں کہ وہ کسی طرح بیٹھ سکیں، گوشت سے ٹکراتا ہے۔ یہ معذور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر لیٹ کر نماز، یہ تو نماز آ گئی، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور پوری نماز اللہ کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے، میرے یاد کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ اور دوسرا کہ اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اذکار کر لیا کرو۔ لیکن یہ اذکار کیسے کرو؟ یہ بھی مقصود ہے کہ اس کو مقصود بنا دو اور ذکر کر لو۔ مجھے ایک آدمی بتا رہا تھا میں ذکر کرتا رہتا ہوں لیکن میرا دل بیدار نہیں ہوتا۔ اب میرا دل کیسے بیدار ہوگا؟ میں نے اس سے پوچھا آپ ذکر کیسے کرتے ہو، پہلے یہ بتاؤ۔ جی میں جلدا تو ذکر کردہ، آندہ تو ذکر کردہ، کم کردہ تو ذکر کردہ، اور یہ اس طرح طریقے سارے بتا دیے مجھے۔ میں نے کہا اس ذکر سے تیرا دل زندہ نہیں ہوگا، اس ذکر سے ثواب ملے گا تجھے، تیری زبان چل رہی ہے، لیکن دل زندہ اس ذکر سے ہوگا جس ذکر میں تم نے دماغ اور دھیان اللہ کو دیا ہو اور وقت الگ دیا ہو، اور اس وقت میں کسی اور کام کو اپنے ساتھ شامل حال نہ کیا ہو، اور اللہ کے محبت کے ساتھ ذکر کر رہا ہو، اور اللہ رب العالمین کی ذات گرامی سے ایک مالک کہ اللہ مالک ہے اس کو مالک مان کر ذکر کر رہا ہو، اور اللہ سے محبت ہو، یہ میرا محبوب ہے میں اس کا نام لے رہا ہوں۔ مجنون تو لیلا کا نام لے کے تھک گیا، مشق کر رہا تھا ریگستان میں۔ ہمارے مجازی عشق میں یہ معاملے یہاں تک پہنچ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر یہ توجہات ختم ہو گئی۔ جب یہ توجہ ہوا کرتی تھی اللہ رب العالمین ساتھ تھے، انا مع عبدی اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو فرشتوں سے سارے مجمع سے ہٹ کر یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے یاد کرتا ہے مجمع میں ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اس مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس کے مجمع سے زیادہ بہتر مجمع ہوگا، وہ فرشتوں کا مجمع، وہاں اس کا تذکرہ ہوتا ہے فلانا آدمی ذاکر ہے اور دل کا ذاکر ہے۔ اور تعجب کی بات میں آپ کو عرض کر دوں، ہمارے عام لوگ سمجھیں گے کہ ہمارے سارے اچھے کام ہمارے اعضاء سے صادر ہوتے ہیں۔ کسی کی جوتی اٹھائی اور ہاتھ کے ساتھ اٹھا کر سیدھی کر دی، بہت بڑی نیکی ہے، لوگ کہیں گے ہاتھ سے ہو گیا ہاتھ سے، ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ سے نہیں ہوا۔ یہ ساری چیزیں پہلے دل سے ہوتی ہیں، اور دل پھر آرڈر دیتا ہے ہاتھ کو، تو ہاتھ استعمال ہو رہا ہے، تو آپ کی نیکیاں دل سے شروع ہو رہی۔ اسی لیے منافق کی نیکی مصنوعی ہے کہ وہ دل سے نہیں ہوتی، وہ پالیسی ہوتی ہے، اس کے اغراض اور ہوتے ہیں، اور مومن مسلمان مخلص کی نیکی دل سے ہوتی ہے، یہ اصلی اور حقیقی ہوتی ہے کہ پہلے دل کہہ دیتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، جب کرنے لگ جاتا ہے تو ہاتھ بھی مصروف، پیر بھی مصروف، ساری چیزیں مصروف ہو جاتی ہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصل نیک تو وہ آدمی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا۔ تو دیکھو نیکی ایمان لایا اللہ پر، دل سے شروع ہو گئی، آپ کا صدقہ آپ کے دل سے شروع ہوا، دیتے ہاتھ سے ہے، آرڈر دل کا ہے، محبت دل کا ہے کہ اس جگہ دینا چاہتا ہوں، یہاں زیادہ ضرورت ہے، اور یہاں پر اس ضرورت کو پورا کروں گا تو اور زیادہ مجھے ثواب ہوگا، فائدہ ہوگا۔ میں وہاں دورائے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم سارے لوگ مسجد میں سارے لوگ تم صدقات دیتے ہو، تو کوئی دے چکا ہے چرسی کو کھانا کھلا دیا، یار اچھی بات ہے، وقتی طور پر چرسی بھی رج جائے یہ بھی نیکی ہے، اس کو بھی رجانا چاہیے۔ وہ 2 چرسی موجود تھے، چرسی بات کر رہے تھے، میں لبر کوٹ کے راستے پہ جا رہا تھا، ان چرسیوں نے ایک دوسرے سے کہا یار یہ
ضرورتاں زیادہ ہو گئی تو ہن چرس تے چھکنا بھی تے ایک ضرورت ہے، ہن کی کرا اس واسطے بھی رقم نہیں۔ ان کو اگر کوئی پیسہ شیسہ دے دے تو سب سے پہلے کہہ دیتے ہیں یہ تو چرس واسطے ہو گیا، پیسہ چرس واسطے۔ ذکر یہ روٹی دوا دا خدا سن کیتے دے وہ تو دیسی، چرس دوا دا نہیں کیتے دے، لہذا چرس واسطے پیسے بچا کے رکھو۔ یہ ایک چرسیوں کا مشورہ میں سن رہا تھا۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کو مقصود بنا دیا جائے، یہ مقصود ہو جائے۔ ذکر سے مقصود ہے اللہ رب العالمین کی ہستی، پھر بڑی ہستی جب بیٹھ جاتی ہے درمیان میں ساری چیزیں اور سارے گوشے ختم ہو جاتے ہیں، جھاڑو لگ جاتی ہے، سارے گوشے پھر ساری چیزوں کی مصروفیت سے ختم ہو جاتے ہیں اور یہ فارغ ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ وہ ذکر آپ کریں، پھر آپ کے دل میں پتہ چل جائے، آپ وقت دے کے کریں، آپ تنہائی میں کریں، یکسو ہو کر کریں، موبائل بند کر کے کر لیں۔ انا معہ اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، بہتر۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اگر میرے پاس چل کے آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میں اس کے ساتھ دوڑ کے آتا ہوں۔ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، ایک بالش قریب ہوتا ہے میں گز برابر قریب ہوتا ہوں، وہ گز برابر قریب ہوتا ہے تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، میں اتنا قریب ہو جاتا ہوں، اتا برابر اتا، پختو کی اور قریب، اللہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کتنا دور ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے کام ایسے ہیں اگر بندہ وہ کر لیتا ہے تو وہ میرا بندہ ہو گیا، وہ میرے ساتھ قریب ہو چکا، اب وہ مجھ سے دور نہیں ہے، میں اس کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اس کا ہوا وہ میرا ہوا۔ میرے محترم دوستو، ہمیشہ کسی بھی ایسے مجمع میں بیٹھ کر غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے، بیداری سے کام لینا چاہیے، یکسوئی سے کام لینا چاہیے، یہ کبھی نہیں سننا چاہیے۔ یہ بات ہم نے بار بار سنی ہے، یہ بات ہم نے بار بار سنی ہے۔ آپ کاشتکاری ایک زمین کی بار بار کر رہے ہو، بار بار اس کاشتکاری کو کیوں کرتے ہو؟ آپ کو ایک بار میں نے کر لی، بار بار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو نئی غذا کی ضرورت ہے، بار بار اب کیوں پانی پی رہے ہیں؟ آپ کو نئے پانی کی ضرورت ہے، آپ کے اندر پیاس لگی ہے، پھیپھڑے چل رہے ہیں۔ تو جب آپ کو حصی چیزوں میں بار بار ضرورت پڑتی ہے، اس طرح معنوی چیزوں میں بھی بار بار ضرورت پڑے گی۔ ایک بار پہ کام ختم نہیں ہوگا، بار بار پہ ہوگا۔ تو ایسے مجمع کو آپ جنازے کے مجمع سے جدا کریں، ایسے مجمع کو آپ خوشی شادی کی مجمع سے جدا کریں، ایسے مجمع کو آپ عوامی سیاست سے جدا کریں، عوامی مذہبی سیاست الگ ہے، عوامی سیاست سے جدا کریں۔ ایسے مجمع کو آپ لوفروں کے مجمع سے مکمل جدا کریں، آپ بالکل یکسو ہو کر ہمتن متوجہ ہو کر اللہ کی بات سنیں گے۔ جب عمل کا وقت آئے گا آپ کو بات یاد ہوگی، ایک عام مسلمان بھی آپ اللہ کے فضل و کرم سے اچھا خاصا علم رکھتا ہوگا۔ یہ جو نعت خوان نے نعت پڑھی، آپ ان کا دادا تھا، وہاں میں بجنا میں تھا، وہ کہتا میرے پاس بھی علم ہے۔ میں نے کہا اچھا، میرے پاس ہے تختوم کتاب، تختوم پشتو میں ہے نا، دشے میں تختول لیدا میں تختوم کتاب، ان کو مسائل سے یاد تھے، وہ ہمیشہ علماء کے ساتھ بیٹھتے تھے، ہمیشہ۔ تو بس یہ مسائل یاد کرتے، کوئی مولوی صاحب اگر مسئلہ کر لیتا، غلط بھی ہو جاتا، وہ اس کی تصحیح کر دیتے۔ اچھا کہاں سے پڑھا ہے جی؟ پڑھا کچھ نہیں، تختوم کتاب میرے پاس ہے۔ تختوم کتاب آپ میں سے ہر ایک کے پاس آ سکتا ہے، لیکن تختوم میں توجہ چاہیے، طلب چاہیے، اہل حق کے ساتھ وابستگی چاہیے، ان کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ رفاقت کرنی چاہیے، اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ ذرا سنیں، مجھ سے ایک مسئلہ کسی نے پوچھا اس دن کہ اگر جادوگر کسی گھر پہ جادو کر دے اور گھر والوں پہ جادو کر دے تو آیا اس جادو سے اس کا پڑوسی متاثر ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جبکہ پڑوسی پہ کیا تو نہیں ہے، لیکن متاثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس نے پوچھا ایسا ہو، یہ مسئلہ تو ہے نہیں، لیکن چلو مجھے حدیث میں اشارہ مل گیا، میں غور کر رہا تھا کہ یہ بات کہاں ملے گی۔ ہاں مل گئی جی، پڑوس کا اثر ہوتا ہے نا۔ حضور علیہ السلام پہ جادو ہو گیا جی، 6 مہینے جادو کر لیا تھا، اور حضور علیہ السلام کے دنیا کے کام بند ہو گئے، دنیا کے کام کاروبار نہیں تھا،
دنیا کا کام مثلاً کبھی کھایا ہی نہیں ہے اور کہتے ہیں میں نے کھا لیا، کبھی غسل کی ضرورت نہیں پڑی خواہ غسل کر رہے ہیں، وضو کی ضرورت نہیں پڑی خواہ وضو کر رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام بڑے پریشان تھے، طبیعت بند تھی۔ باقی مذہبی کام، نبوت کے کام میں حضور پر کسی پیغمبر پہ جادو نہیں ہو سکتا، مذہبی پیغمبر پہ جادو نہیں ہو سکتا، نبوت کے کام میں وہ ٹھیک چل رہا تھا۔ بشری تقاضوں میں جادو چل گیا، 6 مہینے 40 دن بڑا سخت تھا۔ دعا مانگی، یا اللہ کچھ حل بتا دے، کچھ حل بتا دے، کچھ حل بتا دے۔ خواب میں آ گیا جی فرشتہ، اور فرشتے 2 کہہ رہے ہیں، ایک سر کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک پیر کی طرف کھڑا ہو گیا اور کہا ما وجہ الرجل، اس آدمی کا کیا حال ہے، کیا وجہ ہے، درد کیا ہے؟ مطبوب، اس پہ کسی نے جادو کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ وہ فلانے آدمی نے کیا، لبید اس کا نام تھا۔ وہ کدھر رکھا ہوا ہے؟ وہ بیر زیروان میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا وہاں رکھا ہے، کس جگہ رکھا ہے؟ کنواں تو بہت بڑی جگہ ہے، وہ ایک بڑا پتھر ہے جس کے اوپر لوگ برتن رکھا کرتے ہیں، اور اس پتھر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ اچھا پھر آگے اس پتھر کے نیچے ہے، لیکن سنبھالا کس چیز میں ہے؟ اچھا کاٹن کے کپڑے میں سنبھالا ہے، کیا کس چیز میں ہے؟ یہ بھی عجیب بات ہے۔ بال حضور کے تھے کہیں اور اس بال کے اندر کر لیا ہے، اور یہ کسی کو بال نہ دیا کرو، اپنے ناخن بھی نہ دیا کرو، بلکہ اپنے سان کسی غائبانہ جگہ میں دفنانے کی کوشش کر لیا کرو، یہ کسی جادوگر کو مل جائے تمہارے حاسد کو، پھر تمہارا بیڑا خراب کر دے۔ اچھا حضور علیہ السلام کو پتہ چل گیا، مجمع گیا، 2 4 7 آدمی لے گئے اور جا کر کنواں کو دیکھ لیا، تو کنواں میں جادو ہوا ہے وہاں پر حضور پر، اور کنواں اس کا پانی ایسا بدلا ہے جس طرح کی مہندی کا رس، وہ تو ایسا ہے، اس کا رنگ بدلا ہے، پانی کا رنگ۔ اور ساتھ ہی کھجور کی درخت ہیں، اس درخت کے پتے مرجھائے ہوئے ہیں، مرجوڑے ہیں، مرجوڑے، باقی سارا باغ ٹھیک ٹھاک کے قریب کی، یہ درخت ایسے ہیں۔ اچھا یہ بھی خراب ہو گیا۔ اس کی خرابی کے ساتھ ساتھ وہ کنویں کا کھجور کے درختوں کی شکل ایسی کاننا نخلہ رؤوس الشیاطین، حدیث میں ہے گویا کہ اس کے جو درخت ہیں وہ شیطان کے سر ہیں، ایسے گندے منحوس، گندے منحوس۔ وہاں سے سارا نکالا گیا، بیچ میں گیرے ہیں اور گیروں میں چوف پڑا ہوا ہے، چوف پڑا ہوا ہے، چوف پڑا ہوا ہے، ہر گیرے میں چوف، 11 گیروں میں 11 چوف پڑے ہوئے تھے۔ آخری 2 صورتیں پڑھی اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک آیت پڑھتے ہیں، گیرہ کھولتے ہیں، ادھر سے گیرہ کھل رہی ہے، ادھر سے جسم کے گیریں کھل رہی ہے، اور جب وہ سارا ختم ہو گیا کأنما انشئت من عقال، گویا کہ رسی سے حضور علیہ السلام کو کھولا گیا اس طرح۔ یہاں دیکھو پڑوس سے کتنا نقصان ہوا ہے، جادو کس پر ہوا اور کنویں میں کیا اثر ہے، کھجوروں میں کیا اثر ہے، وہاں درخت کا شکل کتنا خراب ہو گیا ہے۔ یہ پڑوسی کا اثر ہوتا ہے برائی میں۔ ہمارے سارے لوگ پھرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ فرق ہوتا ہے، ایک آدمی پاخانے میں ہاتھ لت پت کر دے، دوسرے سترے ہاتھ والے کے ساتھ ملا، السلام علیکم صاحب، سارا رگڑ دے، کیا ہوگا؟ وہ پاک پاک رہے گا یا گندا ہو جائے گا؟ برا یار یہی ہے، برائی کی یاری یہی ہے، اور قرآن مجید میں یہی بات آئی ہوئی ہے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں پیغمبر کو اپنا ساتھی بنا دیتا اور اس کے راستے پہ چل جاتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اور ایک دوست کے بارے میں کہ میں یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ فلانے آدمی کو میں اپنا جگری دوست نہ بناتا، خود ہی غرق تو ہو گیا، مجھے بھی کیا کر دیا؟ غرق کر دیا ہے۔ برے دوستوں سے بچو، برے دوستوں سے بچو۔ اچھا دوست آپ کو ہمیشہ راحت دے گا، قبر میں بھی پڑوس میں آپ بھی مسلمان ہیں، وہ آپ سے اچھا ہے، اس کی راحتوں سے برکتوں سے آپ کو قبر میں فائدہ ملے گا۔ تبھی انبیاء علیہ السلام کی ان کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہماری قبریں اچھے لوگوں کی قبروں کے پاس بن جائیں، انبیاء کی قبروں کے پاس بن جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے روح نکالنے کی کوشش کر دی۔ بہرحال جو بات ہے لمبی چوڑی نہیں کہوں گا، آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا وقت پورا ہے تو چلو میں جاتا ہوں اللہ کے پاس، لیکن اتنا مجھے موقع دے دو کہ میں تو یہاں موجود ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ قریب کر دے، میں بیت المقدس کے قریب جانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی تول کر پتھر پھینکے، جدھر پتھر لگے اتنا دور میں اپنی قبر بنانا چاہتا ہوں، گمنام جگہ میں۔ حضور فرماتے ہیں وہیں فوت ہوئے، وہیں پر دفنائے گئے، پیغمبروں کے جنازے منتقل نہیں ہوتے، اسی جگہ ہوا کرتے ہیں جہاں فوت ہو جاتے ہیں۔
حضور کا کمرہ حضرت عائشہ کا حضور کا قبرستان بن چکا ہے، منتقل کرنا منع ہے، پھر وہیں پر قبر ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں دوست یہ برا، بہت ہی برا ہے۔ اللہ کے ساتھ دوستی ہوگی تو پھر بروں کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹوٹتی جائے گی یہ دوستیاں۔ اللہ والوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو یہ دوستیاں بروں کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹوٹتی جائے گی۔ اپنی محبت کو تقسیم نہ کرو، اللہ والوں میں اور اللہ میں رکھو۔ اللہم انی اسألک حبک، اللہ تیرے ساتھ محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور جو تیرے ساتھ محبت رکھتے ہیں ان سے محبت کا سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ مجھے ان سے محبت دے دے۔ یہ دعا بھی تو مانگا کرو، اے اللہ صلحاء سے محبت نصیب فرما۔ بنیادیں رکھنے والوں سے لے کر آج بنیادیں سنبھالنے والے لوگوں تک سب کی سب کے ساتھ دوستی کی توفیق دے دے، اور دین کی بنیادیں ہلانے والے لوگ، بنیادیں گرانے والے لوگ، اللہ ان سے مجھے دور رکھ دے، کہیں میں کھاتے میں شریک نہ ہو جاؤں۔ یہ قرآن پاک کے اسباق تھے میرے محترم دوستو۔ ایک سبق طلباء کا ہوتا ہے، وہ طلباء کا سبق وہ تو ہوتا ہے روزانہ اسے سنتے ہیں، اسے بولتے ہیں، اسے یاد کرواتے ہیں، لکھواتے ہیں۔ ایک سبق ہے آپ لوگوں کو، آپ کا سبق یہ وعظ و نصیحت آپ کا سبق ہے، اس میں شرکت کی کوشش کر لیں ہمیشہ۔ صرف یہ مجمع نہیں، کسی اور جگہ لگا ہو، فرق مراتب کے ساتھ لوگ بات کریں گے، انداز مختلف ہوگا، بات کریں گے، لیکن آپ بات لینے کی کوشش کر لیں، انداز کو مت دیکھا کریں، بات لیں۔ زاد آخرت ہے، آخرت کا توشہ ہے، اس کو لینے کی کوشش کر دیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ گناہ پر اصرار کا موقع اللہ نہیں دیں گے، اس سے بچ جائے گا۔ اصرار یہ ہے کہ گناہ کرے پھر کرے۔ اگر ایسے مواعظ میں آپ شریک ہوں گے، آپ کو اپنے بارے میں ندامت ہوگی، اتنا تو ثابت ہو جائے گا میں گناہ گار ہوں۔ وہ جو شریعت میں بیان ہوئی بات وہ تو بہت اونچے درجے کی ہے، اور جو مجھ میں موجود ہے یہ تو بہت کم درجے کی ہے، لہٰذا میں تو اس تک پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھ میں وہ ہے نہیں تو میں گناہ گار ہوں۔ اتنی بات ماننی تو آسان ہو جائے گی، میں گناہ گار ہوں، جو صلحاء کی بڑی نشانی تھی۔ سارے صلحاء اپنے بارے میں بدگمان ہوتے تھے، اچھا گمان نہیں رکھتے تھے کہ کیا ہوگا میرے ساتھ۔ ہاں، یہ ایک فائدہ یہ ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہو جائے گا، معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، اور عمل کے اوپر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور آپ خیر کو دیکھ کر کہو گے الحمدللہ، الحمدللہ کہنے کا موقع ملے گا۔ جب بھی کسی اچھی مجلس کو دیکھ لیں، سب کہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ مجلسیں موجود ہیں، یہ بچوں کو ذہن دیا جا رہا ہے مذہبی، جوانوں کو دیا جا رہا ہے، بوڑھوں کو دیا جا رہا ہے، اور دعاؤں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تیرے ساتھ رشتہ رابطہ مضبوط کرنے کے لیے یہ مجمع منعقد کر دیا جا چکا ہے۔ شکر ہے کہ میری زندگی میں بھی دیکھ چکا، آئندہ بھی یہ ہوگا، خوش ہونا چاہیے۔ ایسے مجموعوں پہ خوشی ہونی چاہیے۔ اور جب بھی ایسا مجمع دیکھ لیا جائے جہاں ناچ ہے، گانا ہے، اور لبرل کی باتیں چل رہی ہیں، اللہ رسول کے خلاف باتیں چل رہی ہیں، اشاروں کے ساتھ، کنایے کے ساتھ، صراحتاً، تو ایسی صورتوں میں ایسے مجموعے سے ہمیشہ بچ جایا کریں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا کریں۔ مسنون دعا میں نے بتا دی۔ اچھی مجلس میں الحمدللہ، بری مجلس کے پاس سے گزرنے سے شریک نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انشاءاللہ سلامتی رہے۔